تو دین اسلام کے بارے میں ایک تو یہ تاثر جو آج ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے، فرقہ وارانہ نوعیت کا، گروہی نوعیت کا، یہ تاثر یہ ماحول کا پیدا کر ہے کہ جو آج دنیا کے اندر مذہبی طور پہ ایک تقسیم پائی جاتی ہے کہ دنیا میں فلاں 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 مذاہب، ایک مذہب اسلام، تو یہ سوچ گروہیت کا، فرقہ واریت کا۔ دیکھیں کہ ایک شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمام انبیاء پر ایمان نہ رکھے، وہ رد عمل کا تو شکار ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ تو اس کا ایمان ہی گیا۔ کہ مثلا جیسے ایک یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہے، نہیں مانتا۔ تو کیا ہم ایک یہودی کے رد عمل میں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم موسیٰ کو نہیں مانتے، تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہم تمہارے نبی کو نہیں مانتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم رد عمل میں آ کر یہ جملہ زبان پہ لائیں یا اس کا تصور ذہن میں لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہماری ایمانیات کا حصہ ہے، یا اسی طرح ایک مسیحی جو عیسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ سمجھتا ہے لیکن اس کا مذہب یہیں آ کر ختم ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وہ منکر ہے، لیکن رد عمل میں ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے نہ کر سکتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالیں یا اپنے ذہن کے اندر کوئی ایسا تصور لے کر آئیں جس سے ان کی حیثیت مجروح ہو، ان کی بے وقتی ہو، ان کی رسالت کا، نبوت کا انکار ہو۔ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو گویا بنیادی طور پر دین اسلام ہمیں اس طرح کی رد عمل کی نفسیات سے نکالتا ہے اور ہمیں حقیقت پسند بناتا ہے کہ تم نے کسی رد عمل کا شکار ہو کر کسی ہدایت کا، کسی کتاب کا، کسی وحی کا انکار نہیں کرنا۔ تو جب اس سوچ کے ساتھ دین اسلام کو سمجھا جائے گا اور اس کو ایمان کا حصہ مانا جائے گا تو یقیناً یہ ایمان اپنے ماننے والوں کے اندر وسعت نظری پیدا کرے گا، ان کے ظرف کے اندر کھلا پن پیدا کرے گا۔ اور بات یہیں پر نہیں ختم ہوتی، قرآن حکیم نے ایک بات یہ بھی واضح کر دی کہ اس دنیا کے ہر حصے میں ہدایت آئی ہے، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کا ایک ہادی ہے، ہر قوم میں اللہ کا پیغام ہدایت پہنچا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی لسٹ ہمیں نہیں دی گئی اور اس فہرست کو ضروری بھی نہیں سمجھا گیا کہ اس طویل فہرست کو یہاں پر ذکر کرنا شروع کر دیا جائے۔ ایک اصولی بات سمجھا دی گئی کہ ہم نے بہت سے رسولوں کے واقعات بیان کیے اور بہت سوں کے واقعات ہی بیان نہیں کیے۔ تو ایک بات ذہن نشین کرا دی گئی کہ دنیا کے ہر حصے میں اللہ نے اپنے پیغام ہدایت کو پہنچایا ہے، باقی تاریخ اس کو محفوظ نہیں رکھ سکی، یا ہمیں ان مذاہب کا مکمل طور پر بایو ڈیٹا نہیں پتا، لیکن پیغام ہدایت ہر جگہ پر گیا۔ اس لیے اجمالی طور پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی اس دنیا کے اندر انبیاء آئے ہیں ہمارے علم میں ہیں یا نہیں ہیں، ہم سب بھی ایمان رکھتے ہیں، اور لا نفرق بین احد من الرسل، ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اس میں فرق کرنا شروع کر دیں اور اپنے طور پر ان میں اگر درجہ بندی بھی شروع کر دیں کہ یہ بہت اعلیٰ ہے، یہ اس سے کم ہے، یہ اس سے کم ہے، یہ اس سے کم ہے، باوجود اس کے کہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء، آپ سے بڑھ کر کسی کو فضیلت حاصل نہیں،
امام الانبیاء ہیں، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کہیں اس فضیلت کے نتیجے میں کسی اور نبی کا مقام گرا نہ دیا جائے، اور خاص طور پر آپ نے ایک موقع پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام لے کر کہا کہ یہ مت کہنا کہ میں یونس ابن متی سے بہتر ہوں، حالانکہ آپ فضیلت رکھتے ہیں۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ فضیلت اس طور پہ بیان کی جائے کہ جس کے نتیجے میں کسی کی کمزوری، کسی کی تنقیص لوگوں کے ذہنوں میں آ رہی ہے، تو یہ درست نہیں۔ تو اتنی باریک بینی کے ساتھ جب ان چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا تو ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ دین اسلام در حقیقت اپنے ماننے والوں میں وسعتی نظری پیدا کرتا ہے۔